پردیسی پردیسی ایک لفظ نہیں، ایک پوری کہانی ہے۔ پردیس گزارنے کے بعد، سالوں بعد جب کوئی بھی پردیسی گھر واپس جاتا ہے تو بہت حد تک بدل چکا ہوتا ہے۔ کوئی موٹا ہو جاتا ہے، کوئی پتلا ہو جاتا ہے، کوئی کمزور ہو جاتا ہے، کوئی کئی ساری بیماریاں لے کر ساتھ آتا ہے، کسی کی نظر کمزور ہو جاتی ہے، کسی کے سر سے بال جھڑ جاتے ہیں، اور کوئی ذہنی طور پہ کمزور ہو جاتا ہے، اور بہت ساری بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ اور انسان جب ایسی سچویشن میں گھر واپس لوٹتا ہے تو اس وقت اس پردیسی کے لیے ایک لفظ، یہ جو پردیسی ہے، بہت تکلیف کا سبب بنتا ہے کہ اس کے گھر میں آنے کے بعد جب بیوی یہ جملہ بولتی ہے کہ یہاں سے تو ٹھیک گئے تھے، گھر بیمار کیسے آئے؟ بیمار اس لیے آیا کہ اسے تمہارے ہاتھ کا کھانا نہیں ملا، ماں کے ہاتھ کا کھانا نہیں ملا، بیٹی نے اس کے لیے کھانا نہیں بنایا، اس نے باہر کا کھانا کھایا، یا جو جیسے سمجھ میں آیا اس نے ویسے پکا لیا۔ پھر دوسری طرف آتے ہیں وہی پردیسی، جب آتا 1 مہینے رہنے کے لیے ہے اور 2-4 دن کے بعد ہی واپس جانے کی تیاری شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہی بچے اس کا منہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ باپ ہمارا آ تو گیا ہے، کب واپس جائے گا؟ کیونکہ جو آزادی مل چکی ہوتی ہے، ذہنی آزادی، جسمانی آزادی، وہ آزادی باپ کے آنے سے کافی حد تک ختم ہو جاتی ہے، اور وہ آزادی انہیں پھر سے چاہیے ہوتی ہے۔ وہ عورت جو اکیلے شوہر کے بنا وقت گزار رہی ہوتی ہے، اسے اکیلے حکمرانی کی عادت سی پڑ جاتی ہے، اور وہ بھی اس کو 1 ہفتے سے زیادہ برداشت نہیں کر پاتی۔ کبھی کبھی سوالوں میں ہی پوچھ لیتی ہے، آپ کی چھٹی کتنی ہے؟ آپ کو واپس کب جانا ہے؟ اور چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے اسے واپس پردیس میں آنا پڑتا ہے۔ یہ پردیس ایک ایسی بیماری ہے جس کو لگا دی جاتی ہے یا جس کو لگ جاتی ہے، اس کے ساتھ جڑ جاتی ہے، اور جب بھی کبھی وہ پردیس سے واپس جاتا ہے، تھکا ہارا، سب کا مستقبل بنا کر اس کا اپنا کوئی مستقبل نہیں رہ جاتا، کیونکہ وہ سب سے بہت دور ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کے محنت کی، خون پسینے کی کمائی تو وہاں تک پہنچ جاتی ہے، لیکن اس کے اندر کے جذبات، اس کی خوشی، غمی، اس کی تکلیفیں، اس کے جسم پہ لگی چوٹیں، اس کے اندر کے غم، اس کے آنسو وہاں تک نہیں پہنچتے، اس لیے کوئی سمجھ ہی نہیں پاتا۔ پردیس بہت بری جگہ ہے، اور پردیسی بہت عظیم۔